بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی الحمدللہ آج ہم 13ویں تراویح پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز اس 13ویں تراویح میں پورا ایک پارہ تلاوت کیا جاوے گا، 16واں پارہ مکمل، جو سورہ کہف کی 110 آیات میں سے 74 آیات کریمہ کل تلاوت کی جا چکی ہیں، بقیہ 110 میں سے 36 کے قریب آیات کریمہ، 36 آیات کریمہ آج کی سورہ کہف کی تلاوت کی جاویں گی۔ اس کے بعد پھر سورہ مریم ہے، 98 آیات کریمہ ہے، یہ بھی مکہ میں نازل ہونے والی سورت ہے، اور پھر سورہ طٰہٰ ہے، یہ بھی مکمل آخر 16ویں پارے کے آخر تک 135 آیات کریمہ ہیں، چھوٹی آیات ہیں، ایک پارے پر مشتمل یہ صورتیں تلاوت کی جا رہی ہیں۔ سورہ کہف کے بارے میں کل عرض کر دیا گیا تھا کہ یہود نے کفار کے توسط سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھوایا نبوت کو جانچنے کے لیے کہ یہ نبی ہے یا نہیں، اور علم نبوت کو جانچنے کے لیے 3 سوالات کرائے، روح کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، موسیٰ اور خضر کے بارے میں۔ چنانچہ روح کے بارے میں بنی اسرائیل میں جواب دے دیا گیا، البتہ بقیہ 2 سوالات وہ پورے کے اصحاب کہف غار والوں کا قصہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے زبان نبوت پر بالکل ہو بہو وہ قصہ قرآن کی شکل میں بیان کر دیا کہ وہ غار والے جو بادشاہ وقت بت پرست بادشاہ اس سے بھاگ نکلے شہزادے تھے اور ایمان والے تھے، اللہ کو پہچانتے تھے، ربنا رب السماوات والارض، وہ کہتے تھے ہمارا پالنے والا یہ بادشاہ نہیں ہے فرعون یا یہ بخت نصر، یہ نہیں ہے، اللہ ہے ہمارا رب۔ لیکن نے کہا نہیں، میں پالنے والا ہوں، میری پوجا کرو، تو وہ بھاگ نکلے وہ شہزادے، وہ 3 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے، اللہ عالم، اللہ بہتر، قرآن کہہ رہا ہے اگر 3 تھے تو چوتھا ان کے ساتھ کتا کر دیا گیا حفاظت کے لیے۔ وہ ایمان کی حفاظت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھرپور انداز میں حفاظت فرما لیتے ہیں، وہ نکلتے نکلتے کہیں غار میں گھس گئے اور اوپر سے پتھر لڑک گیا اور وہیں کے وہیں رہے، یا ایک کچھ حصہ باہر رہا اور آفتاب کی تمازت، دھوپ بھی ملتی اور کروٹ بھی بدلتے، اللہ نے ان کو سلا دیا، ایسا سلا دیا کہ کروٹ بھی بدل رہے ہیں، دھوپ بھی آ رہی ہے، صحت کے لیے جتنے تقاضے ہیں اللہ وہ بھی پورے فرما رہے ہیں اور حفاظت بھی ہو رہی ہے۔ وہ غار والوں کا قصہ آج بھی وہ اردن میں وہ غار کی جگہ اور اس میں چھوٹی مسجدیں بھی بنی ہوئی ہیں، بہرحال اللہ نے فرما دیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ کہف میں 2 باغ والوں کا، ایک تو طلبگار دنیا ہے اور ایک طلبگار خدا ہے، اللہ کو یاد کرنے والا۔ اس نے کہا لا حول ولا قوت الا ما شاء اللہ، ولولا دخلت قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو آپ جب باغ میں آئے تو آپ یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ کا دین ہے؟ تو وہاں بھی 2 کا تقابل ہوا، یہ سورہ کہف کی آیات گزشتہ، اور پھر اللہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کو ذرا دنیا کی یہ کھیل تماشا اس کی مثال بیان کر لیں، یہ مثال بیان کر لیں، یہ کھیلتی دنیا خاموش ہو جاوے گی، ختم ہونے والی ہے، کام آئے گا تمہارا عمل۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سورہ کہف میں بتلا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے میرے حبیب آپ بھی ان فقیروں کے ساتھ بیٹھا کریں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، صبح بھی شام بھی، اور وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ، یہ دنیا والوں کو نہیں دیکھا کرے، لالچی نگاہوں نہیں دیکھا کرے، حالانکہ نبی کیا دیکھتے ہیں،
لیکن ہمیں ہے اللہ۔ یہ سب بیان کر کے اس کے بعد پھر ابلیس کا بھی ایک قصہ آ چکا ہے آدم کو پھسلانے کا، اس کے بعد پھر موسیٰ اور خضر کا بیان آ چکا ہے، اور کل کے آیت میں تلاوت کی جا چکے ہیں کہ موسیٰ اپنی قوم میں بیان کر رہے تھے، وہ کسی نے منچلے نے پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا علم والا کون ہے؟ موسیٰ نے کہا میں ہوں۔ نبی ہوتا ہے لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ نے کہا موسیٰ فَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ موسیٰ کو وحی کی نکل جاؤ، ذرا سفر میں نکل جاؤ اور اردن کے یہ دریا کنارے پر چل جاؤ، یا تو وہاں ایک بندہ مل جائے گا، اس سے ملاقات کر لو۔ موسیٰ نے کہا علامت، کہا مچھلی تم زنبول میں رکھ لو، مچھلی تلی ہوئی رکھ لو، جہاں وہ پھڑک زندہ ہو جائے گی اور وہاں تمہارا وہیں بندہ مل جائے گا۔ یوشع ابن نون کو ساتھ لے لیا، چلتے رہے دنیا ساحل سمندر، چلتے رہے اور ایک جگہ پر بیٹھ گئے، اور وہ مچھلی وہی جگہ تھی، وہ موسیٰ سو گئے، یوشع کھڑے بیٹھے ہیں، وہ زندہ ہو گئے اور پانی میں گھس گئے، اور پانی بالکل طاقچے کی طرح سرنگ کی رنگ، لیکن ایک اٹھایا نہیں، آگے چلتے گئے۔ موسیٰ نے کہا یار ناشتہ تو لاؤ، کہا تو وہ تو مچھلی تو گئی سمجھ، کہا وہی تو جگہ تھی، واپس آئے وہی جگہ دیکھا خضر شخص بیٹھے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خضر کو آپ موسیٰ ہیں؟ ہاں جی میں موسیٰ بنی اسرائیل میں۔ چلتے گئے اور آگے پہنچے تو کشتی کے سوار ہونے کے لیے وہ پہچان گئے کشتی والے خضر ہیں، بٹھا دیا بغیر کرائے کے، آگے کنارے پر پہنچے، خضر نے اٹھایا تھوڑا اور جب مارا تخت نکال دیا، کہا جاؤ۔ موسیٰ نے کہا، موسیٰ سے پہلے یہ وعدہ لے لیا تھا خضر نے، دیکھو اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو بولیے نہیں، بیچ میں نہیں بولنے کا، لے کہا میں نہیں بولوں گا، کہا آپ صبر تو نہیں کر سکیں گے، اس طرح چل رہی ہے جو تختہ۔ موسیٰ نے کہا کیا خضر، ایک تو بغیر کرائے کے بٹھا دیا، اوپر سے آپ نے ان کا نقصان کر دیا، میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ پھر چلے آگے، لڑکے کھیل رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، خضر گئے اور ایک کا گردن موڑا اور دم خوردہ ہو گیا، مر گیا۔ موسیٰ نے کہا خضر یہ تو معصوم جان، کہا پہلے ہی بول دیا تھا آپ صبر نہیں کر سکتے، کہا اچھا آخری۔ پھر چلے آگے، بستی والے یہ کنارے پر ہوتا ہے، ایک بستی تھی، وہاں بستی والوں سے موسیٰ نے کہا ذرا ہمارا خضر، موسیٰ نے کہا کہ ذرا ہمارا مہمان بنا لیں، نے کہا نہیں ہم نہیں مہمان نہیں بنا سکتے ہیں، کوئی مہمان نہیں، اجنبی کو ہم کہاں سے مہمان بنا، جیسے آج کل ہے تو ہم نے مہمان نہیں بنا سکتے ہیں۔ اب وہ نکل گئے بستی سے باہر، تو بستی کے کنارے پر ایک دیوار تھی، وہ دیوار بالکل جڑ سے اکھڑ مطلب نکلی ٹیڑھی تھی، تو خضر نے فوراً گئے اور اس دیوار کو بالکل صحیح کیا۔ موسیٰ نے کہا یہ بستی والے اتنے ہیں کہ ہماری مہمان نوازی بھی ہے، کچھ میزبانی بھی نہیں کی، اور آپ نے مفت میں کم از کم اسی پر اجرت مان لیتے۔ کہا موسیٰ مرحلہ ختم ہے، ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک، اور تینوں کی سنو۔ موسیٰ کو اللہ تعالی خضر نے کہا کہ دیکھو وہ جو کشتی تھی، اگر میں وہ نہ اٹھاتا تو آگے بات سے انتظار تھا، جو اچھی اچھی چیزیں ہیں وہ ضبط کرتے ہیں، سرکار کی ضبط ہو جاتی ہے، اچھی اچھی چیزیں جیسے ہمارے ہاں جو سرکار ہو جاتی ہے، اللہ مان والحفیظ، تو اس لیے میں نے وہ کر لیا۔ اور وہ جو لڑکا تھا اس کے والدین، یہ لڑکا یہ متمرد تھا، اس میں بغاوت کی تھی، سرکشی طبیعت تھی، اور ان کے والدین بڑے مومن تھے، بڑے ہو کر یہ والدین کو بہت ستاتا، وہ مؤمنین صالحین تھے، بہت ستاتا ان والدین کو، اور والدین بیچارے محبت اور بڑھاپے میں انہی اولاد کیا ہو جاتا۔ اس لیے ہم نے بچپن ہی سے اس لیے گیا، مطلب یہ کہ دنیا یا عدالت میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ بچہ اگر باغی ہو تو اس کا قتل نہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ نے خضر کو حکم دیا، اللہ نے خضر کو والدین کی ایمان کی، لیکن یہ عدالت قانون نہیں ہے، یہ قانون نہیں بن سکتا ہے، یہ کوئی دنیا کی عدالت اسلامی عدالت نہیں کہہ سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ ایمان کی حفاظت کے لیے وہ غار والوں نے ایمان کی حفاظت کی، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ موسیٰ اور خضر کے اس سفر میں بھی آگے پھر تیسرا قصہ آیا، کیا وہ یہ مومنین صالحین دو والدین تھے،
ان کا بڑھاپے میں ان کا انتقال ہونا تھا، ان کا یہ آخری یتیم بچے رہے، تو ان ایمان والے والدین وہ بڑے صالح تھے، اس لیے ان کے بچے یتیم ہونے والے تھے، اس لیے کہیں وہ روزگار میں کہیں ادھر ادھر، تو ہم نے ان کے والدین کی صالحیت کا لاج رکھنے کے لیے ہم نے ان یتیم بچوں کے روزگار کا آئندہ حفاظت کر لیا کہ خضر کو کہہ دیا گرتی دیوار کو سیدھا کرو، اس کے تلے خزانہ ہے، کہیں وہ چوری نہ ہو، ادھر ادھر نہ ہو، ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ ایمان کی حفاظت کرنے پر اللہ تعالیٰ غیر سے اشیاء کو تابع کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ذوالقرنین کا آیا۔ ذوالقرنین وہ بادشاہ ہے جو بعض روایت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن صحیح یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں آئے ہیں ذوالقرنین، جس نے اقصائے مغرب تک کا سفر کیا، یعنی انتہائی مغرب اور انتہائی مشرق، جہاں آفتاب ڈوبنے کو سامنے ڈوبتا ہے، وہاں تک پوری دنیا کو فتح کیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ سدین شمال کی طرف گئے، یہاں بستی والے پریشان تھے، یاجوج ماجوج جو نوح علیہ السلام کی یافس کی اولاد ہے، وہ بڑی ڈاوٹ ڈول اور بڑی سخت چاہو حشمت والی طاقت والی یہ تھی، اور وہ آتے تھے بستی میں فساد مچاتے، ساری فصلیں کھاتے، جانور کھاتے، تو یہ پریشان تھے۔ بستی والوں نے کہا ذوالقرنین سے، جس نے پوری دنیا فتح کر لی، دو بادشاہ ایسے ہیں، ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام، پوری دنیا پر ہواؤں پر چرند پر پرند پر سب پر حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اور ذوالقرنین کی، اور بخت نصر بھی ہوا ہے اور یہ نمرود بھی ہوا ہے، دو کافر ہیں اور دو مومن ہیں۔ اور وہ بستی والوں نے جب کہا تو کہا اچھا لاؤ تم تھوڑا سا مٹیریل، میں تو کوئی مفت میں، مجھے اللہ نے یہ ہنر دے دیا ہے انجینئرنگ کا، سیسا پلایا، لوہا اور تانبا پلا کر پھر اس کو دیوار کو چن دیا۔ کہا انہوں نے کہا کہ مزدوری کیا ہے؟ کہا کوئی نہیں، فضا رحمت من ربی، میں اس پر کوئی، اس لیے کہ اللہ نے مجھے نوازا ہے، کوئی تم لوگوں سے مزدوری نہیں لی۔ اللہ نے اس کی شکر گزاری پر، ذوالقرنین کی شکر گزاری کی، اللہ نے تعریف کر لی ہے، اللہ نے تعریف کہ دنیا کا طلبگار نہیں بنا۔ اس لیے آج کی آیات میں خاص کر یہی درس ہے کہ آپ دیکھیں دنیا کے طلبگاروں میں یہ جو گار والے ہیں، گار والوں کا مقابل بادشاہ، اور پھر دو باغ والوں کے مقابل والا شخص، طلبگار دنیا تقابل ہو گیا۔ اور یہاں خضر کے موسیٰ اور اس خضر کے واقعے میں بھی جو آگے یہ آ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر آخری سورہ کہف میں ذوالقرنین کے قصے کے بعد پھر اللہ نے آخر میں بڑا پیاری آیت بیان فرمائی ہے، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، اے ایمان والو تمہارے لیے تو ہم نے آخرت میں جنات نزلا، مہمان نوازی تیار۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے اپنا تعارف بھی کرایا، سبحان اللہ، یہ تو تعارف بڑا پیارا تعارف ہے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ علم ہے، یہ قرآن ہے، یہ ایسا علم ہے، بحر ناپید کنار ہے، اللہ کی کلمات سے بھرپور ہے، علم سے بھرپور ہے، نبی کو دیا۔ اگر تمام درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، تو لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، لیکن اے نبی آپ کہہ دیجئے میں بشر ہوں، بس صرف فرق اتنا ہے کہ میرے پاس وہی آ رہی ہے، طاقت والے خدا اللہ کی ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ مریم ہے، سورہ مریم میں بھی یہی بتا دیا، حضرت سورہ مریم میں پہلے زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں مشکل وقت میں مانگا، کس سے؟ اللہ سے۔ مشکل وقت انبیاء پر بھی آئے تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کی، کہا یا رب اولاد عطا فرما، آگے تفصیلات ہیں۔ پھر مریم کا ذکر ہوا، مریم بھی نہانے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی، اور کوئی انسان جبریل آئے انسانی شکل میں، وہ گھبرا گئی، اس لیے کہ حیا والی پاک دامن عورت تھی، وہ گھبرا گئی۔ کہا کون؟ کہا میں آپ کو بشر۔ کہا مجھے کیسی بشر، میں کوئی غلط کار تو عورت نہیں ہوں۔ کہا نہیں، اللہ نے بشارت سنا دی ہے۔ پھو کیا اور وہیں سے درد ذہ شروع ہوا، اور بقیاتہ پوری تفصیل آ رہی ہے۔ یہ پوری حقیقت بتا دی، رحم مادر میں جو رہے ہیں، وہ جو مولود ہوئے ہیں، اس کا نام ہے عیسیٰ، ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ تمترون۔ اے عیسائیو تم یہ کہتے ہو یہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، عیسیٰ الہ ہے، نہیں، عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ مریم کا بیٹا ہے، مولود ہے، کھاتا ہے، پیتا
ہے اور اس نے کہہ دیا ہے. یحییٰ علیہ السلام نے کہا وَبَرًّا بِوَالِدَيْ، میرے والدین کی نیکی کا میں خلاصہ ہوں اور دعا ہوں. اور مریم نے کہا، عیسیٰ نے کہا میں والدہ کا، والدین کا نہیں کہا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میں اپنی والدہ کی دعا اور خلائے یہ ہوں مولود. تو عیسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ، اس کے بعد پھر ابراہیم کا قصہ آیا، اور اس کے بعد پھر دیگر انبیاء، زکریا علیہ السلام کا قصہ، حضرت ابراہیم کا قصہ آیا، اسماعیل کا قصہ آیا، ادریس کا قصہ آیا. ان سب کا سب نے مانگا ہے تو اللہ سے مانگا ہے. سورہ طٰہٰ میں پورا رسالت کا سفر موسیٰ اور فرعون کا سفر ہوا، لیکن ساتھ ہی سامری کا بھی ذکر آیا. سامری نے دنیا کی طلبگاری میں کیسے ذلیل الامان والحفیظ، وہ بھی اس کا بیان آ رہا ہے. اور لیکن آخر کی آیت بس عرض کیے دیتا ہوں. آخری آیت میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو اس کتاب سے اور میرے ذکر سے جو اعراض کرے گا اس کی زندگی تنگ کر کے رکھ دوں گا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعما. اسی طرح آخری آیت بس پیغام ہے آج ہمارے لیے، سورہ طٰہٰ کی آخری آیت وَأْمُرْ أَهْلَكَ، بلکہ اس سے بھی اوپر وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. 5 نمازوں کا ذکر ہے. 5 نمازوں کا ذکر کر کے پھر فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. ایمان کی حفاظت کرو نماز کے ذریعے اور اپنی مقدور پر کوشش کرو. اللہ تعالیٰ رزق منتشر کو سمیٹ دے گا، تمہارے دامن رحمتوں سے بھر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دامن اور زندگیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.